میں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام عبید تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ قوم سمود ملک شام اور حجاز کے درمیان آباد تھی۔ وادی القریٰ ان کا خاص شہر تھا اور 700 دیہات و قصبات پر ان کا قبضہ تھا۔ ان آبادیوں میں ان لوگوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے تھے۔ یہاں دریا نہیں تھے، اس لیے کنویں کھود کر ان سے پانی نکالتے تھے۔ دور دور سے کاریگروں اور انجینئروں کو بلا کر نقش و نگار کے ساتھ بہت مضبوط اور صاف ستھری عمارتیں بناتے اور پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں بھی عمارتیں بناتے۔ اسی شوق میں ان لوگوں نے بت پرستی بھی شروع کر دی اور پہاڑوں سے مورتیاں بنانا بھی شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان کی عبادت میں لگ گئے۔ ایک حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس یعنی قوم سمود کے پاس ایک لوہے کا ایسا بھی بت تھا جس میں ہر سال شیطان گھس کر بولتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد یعنی حضرت عبید ان لوگوں کو منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس بت کو توڑ دو۔ ایک دن اس بت سے آواز نکلی، صحیح سن رہے ہیں آپ، اور اس بت سے آواز نکلی اور کہا کہ اس شخص کو مار ڈالو، یہ میرا دشمن ہے۔ تو وہ لوگ جو اس بت کی عبادت کرتے تھے یہ سن کر حضرت عبید کو قتل کر ڈالا۔ ابھی حضرت صالح علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھے جب پیدا ہوئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تو اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نہایت حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس قوم سمود کو بتوں کی عبادت سے منع کرو اور میری عبادت کا حکم دو۔ آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا حاکم نہیں ہے۔ تو قوم نے کہا کہ ہم تو انہی کی عبادت کریں گے جس کو ہمارے آباء و اجداد نے عبادت کرتے آیا ہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس کی عبادت کرو جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو بسایا، لہٰذا اپنے گناہوں کی بخشش چاہو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ میرا رب قریب ہے اور توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ سن کر لوگ کہنے لگے اے صالح، ہمیں تو تم سے بہت کچھ امیدیں تھیں کہ تم اپنے باپ داداؤں کا نام روشن کرو گے، لیکن تم اسی بات کا ہمیں حکم دیتے ہو جو کہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص حکم دیا ہے اور مجھ پر خاص فضل فرمایا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، تو تم میرا کہنا مانو۔ میں تم سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا ہوں اور میری اجرت اللہ تعالیٰ کے ذمے پر ہے۔ یہ باغ، یہ چشمے، یہ کھیتیاں سب کچھ ایک دن فنا ہو جائیں گی، ان کو دل سے لگانا بیکار ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم پر لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے۔ ارے تم بھی تو ایک آدمی ہو، جیسے آدمی کی طرح ہو، اگر تم سچے پیغمبر ہو تو کچھ نشانی بتاؤ، دکھاؤ کوئی نشانی اگر تم نبی ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نشانی دکھا دوں تو یاد رکھنا کہ اگر تم اس وقت ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو لوگ بولے ٹھیک ہے کہ ہمارا ایک میلہ لگتا ہے، اس میں ہم اپنے معبودوں سے دعائیں کرتے ہیں جو پورے سال ہمیں کام آتی ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ چلے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے کچھ ماننے والے بھی ساتھ میں تھے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قوم سمود نے اپنے بتوں کو خوب سجا کر تختوں پر رکھا ہے اور پھر سب
ان کی عبادت کے لیے سامنے کھڑے ہیں اور اپنی حاجتیں طلب کر رہے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بتوں سے خوب التجا کرتے رہے لیکن کچھ ملا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ میں اپنے خدا سے مانگا ہوں اور اس نے ہمیں دیا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملا، اور صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں اپنے رب تعالیٰ اور باری تعالیٰ سے مانگوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھا دوں۔ اس بات پر قوم سمود کا ایک بڑا سردار جندع بن عمرو نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، صالح علیہ السلام سے ایسی چیز مانگی جائے جس کا موجود ہونا محال ہو، امپوسیبل ہو، جو ہو ہی نہ سکے۔ تو سب نے کہا کہ آپ ایک تجربہ کار آدمی ہیں اور عمر دراز ہیں، کہ تم ہی تجویز کرو اور صالح علیہ السلام سے ایسی چیز کا مطالبہ کرو جو وہ کر نہ سکے۔ تو اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ پہاڑ کی چٹان جو ہمارے سامنے ہے، اے صالح، تم اس پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی نکالو جس کا ماتھا کالا اور پورا جسم سفید ہو اور بڑے بڑے بال والی ہو، ساتھ ہی 10 ماہ کی گابھن ہو اور اس چٹان کے برابر ہو سائز میں، اور نکلتے ہی پھر ایک بچہ جنے۔ اتنی بڑی خوبی والی ایک اونٹ کا انہوں نے وعدہ کیا اور کہا کہ آپ اس طرح کی ایک اونٹنی نکال دیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اتنی بڑی اونٹنی نکالنے کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر میں اتنی بڑی اونٹنی نکال دوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو کیا آپ سب ایمان لے آئیں گے اور میری باتیں مانیں گے؟ سب نے وعدہ کیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ کے قریب گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور تمام ساتھیوں نے آمین کہا۔ اس وقت تمام قوم سمود تماشائی بنی کھڑی تھی یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی کیسے آتی ہے، کہ اچانک پہاڑ کی چٹان پھٹی اور جیسی اونٹنی انہوں نے چاہی تھی ویسی نکل کر میدان میں چرنے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ویسا ہی بچہ بھی جنا جیسا وہ چاہتے تھے۔ یہ معجزہ دیکھتے ہی چاروں طرف شور برپا ہو گیا اور قوم سمود نے سمجھ لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلائے ہوئے ہیں اور نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بلاتے ہیں اور وہ بڑی قدرت والے ہیں۔ لہٰذا جندع بن عمرو اپنے 4000 ساتھیوں کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معجزات انبیاء کی کیا برکت ہے، کہ معجزات کی وجہ سے، ایک معجزے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 4000 لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ تو انبیاء کرام کا جو معجزہ ہے وہ باعث رحمت ہے۔ حضرات، وہ لوگ جو اس طرح کے معجزات طلب کیے وہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگے، لیکن دوسرے جو سردار تھے وہ شیطان کے جال میں پھنس گئے اور بولے یہ صالح تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کی بات پر دھیان مت دینا۔ لہٰذا اکثر لوگ جو اس کے علاوہ تھے وہ بدنصیب تھے اور اپنے سرداروں سے کہنے لگے کہ ہم ان کے جھوٹے باتوں میں نہ آئیں گے اور اپنے مذہب پر قائم رہیں گے۔ حضرات، حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ اس بات کو دھیان میں رکھے کہ اس اونٹنی سے اور اس کے بچے کا خیال رکھے، اس اونٹنی کا خیال رکھے، ورنہ اس کی وجہ سے تکلیف پہنچے گی اور تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ حضرات، آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اونٹنی بہت بڑی تھی، اس لیے تمام جانور اس اونٹنی کو دیکھ کر بھاگتے تھے۔ یہ اونٹنی جدھر نکل جاتی ادھر کوئی جانور نہیں رکتا تھا، جس چشمے تالاب پر پہنچتی جانور الگ ہو جاتے، جس جنگل میں نکل جاتی سب
سے اکیلے چرتی تھی اور سارے جنگل کے اکثر حصے کو یا بہت بڑے حصے کو چر لیتی تھی، لیکن جس شام کو بستی میں آتی تو بستی والے اس اونٹنی کا دودھ حاصل کر لیتے، جس سے اس بستی کے ہر گھر میں جتنے برتن ہوتے تھے وہ تمام برتن دودھ سے بھر جاتے تھے۔ حضرات دیکھیں کہ یہ انبیاء کرام کا کتنا عظیم معجزہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا، کہ آپ کی برکتوں سے نہ جانے انگنت لوگ جو ہے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ یہ اونٹنی کنویں کے پاس پہنچی اور پوری قوم کا ایک ہی کنواں تھا، یعنی اس بستی میں ایک ہی کنواں تھا، اور یہ سارا کا سارا پانی پی گئی۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ایک باری مقرر کر دی کہ ظاہر ہے جانور ہے تو کیا ہوا، لیکن اس کو بھی ضرورت ہے اور پیاس تو لگے گی ہی، اس لیے دن مقرر کر دیے کہ تم اپنے حصے کا پانی الگ رکھ لینا، اور یہ جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوگی اس دن یہ اونٹنی سارا پانی پی جائے گی۔ خیر، آپ نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن تمہارے جانور پئیں گے اور ایک دن اونٹنی، اس طرح یہ تقسیم چلتی رہی 100 سال تک۔ حضرات وہ لوگ اونٹنی سے فائدہ لیتے رہے 100 سال تک، یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے جانور چرنے اور پینے میں بالکل پابند نہ رہے اور آزاد رہے، لہٰذا ان کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قیدار بن سالف، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان، جوانی کی نشے میں چور بدماش، اسی کو تیار کیا گیا کہ یہ موقع پا کر اونٹنی کو ختم کر دے، اور اس نے موقع پا کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا، اور جیسے ہی اونٹنی کی کونچیں کٹی وہ گر پڑی، باقی لوگوں نے بھی مل کر اونٹنی کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور سب نے مل کر اس کا گوشت تقسیم کر لیا۔ اونٹنی کا بچہ جو اس اونٹنی کے پیچھے تھا، جب اس نے یہ حال دیکھا تو بھاگ کر دیوار کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جب اس حادثے کی خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو آپ اپنے مکان سے باہر تشریف لائے اور شہر والوں کو خطاب کیا کہ تم لوگوں نے بہت برا کیا، اب تم پر ضرور عذاب آئے گا، لیکن اس عذاب سے بچنے کی بھی تدبیر ہے کہ تم میرے ساتھ چلو اور گریہ وزاری کر کے اس بچے کو شہر میں واپس لاؤ، یعنی اونٹنی تو ختم ہو گئی لیکن اس بچے کو بلاؤ، اگر وہ بچہ واپس آ جائے گا تو تم پر آفت نہیں آئے گی۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات کسی نے بھی نہیں سنی۔ آپ اپنے ماننے والوں کے ساتھ لے کر جب پہاڑ کے پاس پہنچے تو اونٹنی کے بچے کو دیکھا اور اس بچے نے 3 مرتبہ چلایا، اسی وقت پہاڑ پھٹا اور وہ جو اونٹ تھا وہ پہاڑ میں چلا گیا اندر۔ حضرت صالح علیہ السلام واپس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اونٹنی کے بچے نے 3 آوازیں نکالی ہیں، اسی 3 آوازیں نکالی، لیکن سنیے یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اس کی آخری آیتوں میں اس واقعے کا ذکر ہے، آپ قرآن شریف میں دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، میں اس بات پہ تھا کہ اس اونٹنی کے بچے نے 3 آوازیں نکالی اور حضرت صالح علیہ السلام قوم میں واپس گئے اور آپ نے قوم سے کہا، کیا کہا کہ بچے نے 3 آوازیں نکالی ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ اب تمہیں جن لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کیا ہے اور جنہوں نے مارا ہے، ان کی کونچیں کاٹی ہے، وہ صرف 3 دن ہی زندہ رہیں گے، 3 دن ہی کی مہلت ہے اسے، پھر ایک ایسا عذاب آئے گا۔ کس طرح کا عذاب آئے گا کہ پہلے دن سب کے چہرے پیلے ہو جائیں گے، یلو کلر کے فیس ہو جائیں گے سب کے، اور دوسرے دن سب کا چہرہ سرخ یعنی لال ہو جائے گا، اور تیسرے دن سب کے سب سیاہ یعنی کالے ہو جائیں گے۔ جب پہلے دن کو صبح میں سب کے چہرے پیلے پڑ گئے تو سب نے سمجھ لیا کہ اب عذاب الہی
آئے گا، لیکن جوش غضب میں ہوش کھو بیٹھے تھے، اور قیدار بن سالف اور اس کے ساتھ دوسرے 8 لوگ اس بات پر تیار ہو گئے کہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کو ہی قتل کر دیں گے تاکہ یہ عذاب رک جائے۔ اس ارادے سے جب یہ رات کو چلے تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ وہاں ایک درخت تھا، اس سے آواز آئی کہ اے صالح، یہ لوگ تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، آپ اپنے گھر جا کر جائیے اور دروازہ بند کر لیجئے اور جا کر سو جائیے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ یہ لوگ مسجد میں آئے تو آپ کو نہیں پائے، اور جب آپ کے گھر پہنچے تو دروازہ کھولنا چاہا اور توڑنا چاہا، بلکہ تو وہاں اللہ رب العزت نے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے پروں سے اسے مارے، جس کی وجہ سے سب کے سب اندھے ہو گئے اور بے تحاشا گرتے پڑتے ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور سب کے سر آپس میں ٹکرا گئے، اور کوئی کنویں میں گرا، کوئی مر گیا، اس طرح کے حالات وہاں پر ہو گئے۔ دوسرے دن جب شہر والے خواب غفلت سے جاگے تو ان کے چہرے سرخ یعنی لال تھے۔ قیدار اور اس کے علاوہ 9 شخص غائب نظر آئے۔ ان کی تلاش میں لوگ نکلے، یہاں تک کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر پھر پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ سب کے سب مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ حال سرداروں کو سنایا تو وہ سب بلوا کر آپ کے گھر پر چڑھ آئے اور بولے، ایک اونٹنی کے بدلے میں تم نے ہمارے 9 آدمی مارے، اس لیے آپ جو ہیں بہت برا کیا آپ نے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، سنو، یہ لوگ ایک برے ارادے سے میرے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی ہے اور ان کو سزا دی ہے۔ اسی رد و بدل میں تھے کہ جندع بن عمرو اپنے 4000 ساتھیوں کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو آ پہنچے۔ صحیح سنا آپ نے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ جندع بن عمرو کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو قوم کے سردار تھے، اور انہوں نے کہا تھا، اے صالح، اگر تم نبی ہو تو پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکال دو۔ اور جب حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکال دی تھی تو یہ اپنے 4000 ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، تو اب یہ مدد کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ آخر کار صلح اس بات پر ہوئی کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے شہر کو چھوڑ کر دنیا کے کسی اور کونے میں چلے جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جندع بن عمرو اور دوسرے مومنوں کو ساتھ لے کر کہاں چل دیے؟ ملک یمن چلے گئے۔ کہاں تھے پہلے؟ شام اور حجاز کے درمیان ایک علاقہ تھا، آپ وہاں پر تھے، لیکن ہجرت کر کے اب کہاں جا رہے ہیں؟ ملک یمن۔ تیسرا دن نمودار ہوا تو قوم سمود خواب غفلت سے جاگی۔ اس دن سب کے چہرے کالے تھے، لیکن پھر بھی آنکھیں نہ کھلی۔ دن گزر گیا، رات آئی تو حسب دستور سو گئے، سونے والی قوم تھی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک خوفناک صورت میں ظاہر ہوئے۔ حضرت جبریل، صحیح سنا آپ نے، حضرت جبریل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی میسج، وحی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک لانے والے فرشتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام جو کسی نبی پر لاتے ہیں وہ خاص طور سے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، ان کو صاحب وحی یا وحی کا پیغام پہنچانے والا کہا جاتا ہے۔ خیر، ایسی بلند آواز نکالی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ پہاڑ ہلنے لگے اور آندھی چلنے لگی۔ پھر دوسری آواز نکالی تو سب اپنے گھروں میں سر زانو پر جھکا کر بیٹھ گئے۔ سر زانو پر جھکا کر بیٹھ گئے مطلب دونوں پاؤں کھڑے کر کے ایسے بیٹھ گئے، تو سب کے پتے پھٹ گئے، سینے میں جو پتے ہیں وہ پھٹ گئے، یہاں تک کہ کوئی بھی شخص باقی نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے اور اپنی آخرت سے لو لگانا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یمن میں وصال فرمایا، آپ کا انتقال یمن میں ہوا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی عمر مبارک 280 برس ہوئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قیامت کے دن بھی
جب وہ اٹھیں گے تو اپنی اونٹنی پر تشریف لائیں گے۔ شکریہ۔